السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سوال ہے، کیا قربانی کرنے کا ارادہ رکھنے والے کے لیے بال اور ناخن کاٹنا جائز ہے؟ جواب، جب کوئی شخص قربانی کرنا چاہے اور چاند نظر آنے یا ذی القعدہ کے 30 دن پورے ہونے کی بنا پر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو قربانی ذبح کرنے تک اس کے لیے اپنے بال اور ناخن یا جلد وغیرہ ہی سے کچھ کاٹنا حرام ہے۔ اس کی دلیل ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، جب 10 ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، تو قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ذی الحجہ کے شروعات میں قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور 10 ذی الحجہ کے بیچ میں اگر اس کا ارادہ بن جائے قربانی کرنے کا، تو کیا وہ شخص بھی بال یا ناخن نہیں کاٹے گا؟ جواب، جب کوئی شخص 10 ذی الحجہ کے دوران قربانی کرنے کی نیت کرے، پہلے نیت نہیں تھی، بیچ میں کر لے، تو اسے اپنی نیت کے وقت سے ہی بال اور ناخن کٹوانے سے رک جانا چاہیے، اور اس نے قربانی کرنے کی نیت سے قبل جو کچھ کاٹا ہے اس کا کوئی گناہ یا کفارہ نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے، بال اور ناخن نہ کٹوانے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جواب، اس ممانعت میں حکمت یہ ہے کہ جب قربانی کرنے والا شخص قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے حاجی کے بعض اعمال میں شریک ہوا تو بال اور ناخن وغیرہ ہی نہ کٹوانے سے رکنے کے ساتھ احرام کے بعض خصائص میں بھی شریک ہو گیا۔ چوتھا سوال، بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم کس پر ہے؟ کیا گھر کے سبھی افراد ناخن بال نہیں کاٹیں گے یا صرف وہی نہیں کاٹے گا جس نے قربانی کی نیت کی ہے؟ جواب، یہ حکم یعنی بال اور ناخن وغیرہ ہی نہ کٹوانے کا حکم صرف قربانی کرنے والے کے ساتھ ہی خاص ہے، اور جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے وہ اس سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یا جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہو، اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول نہیں کہ آپ نے انہیں یعنی اپنے اہل و عیال کو بال وغیرہ ہی کٹوانے سے منع فرمایا ہو۔ تو اس بنا پر قربانی کرنے والے کے اہل و عیال کے لیے 10 ذی الحجہ میں بال، ناخن وغیرہ ہی کٹوانے جائز ہیں۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے قربانی کا ارادہ کیا اور اس نے بال یا ناخن کٹوائے تو اس پر کیا حکم ہے؟ کیا اس پر کفارہ ہے یا نہیں؟ جواب، اس کے 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کرے، یا دوسرا غلطی سے ہو جائے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یہ فعل یا عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ اس کے لیے قربانی کرنے میں مانع ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ اس سے قربانی میں ممانعت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے بھول کر یا جہالت میں بال وغیرہ ہی کٹوا لیے،
یا اس کے بال بغیر قصد و ارادے کے گر گئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر اسے اتارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اسے کاٹنے میں کوئی گناہ اور حرج نہیں ہوگا۔ مثلاً کسی کا ناخن ٹوٹ جائے اور اسے ٹوٹا ہوا ناخن تکلیف دیتا ہو تو اس کے لیے کاٹنا جائز ہے، اور اسی طرح اگر اس کے بال آنکھوں میں پڑنے لگے تو اس کے لیے اسے زائل کر دے، یا اسے کسی زخم کے علاج کے لیے بال کٹوانے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔